بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی زندگی میں آپ کو ایسا وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے لیے سچ اور جھوٹ کا تعین کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بالکل آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور سچ کیا ہوتا ہے وہ کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ مجھے کبھی کبھی اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے سچ ہماری آنکھوں کے سامنے چھپ جایا کرتا ہے اور پھر جھوٹ اس پر سبقت لے جاتا ہے۔ میرا نام نادیہ ہے اور میں کراچی کے ایک پسماندہ علاقے میں رہتی ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن گھر کے حالات نے مجھے کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی کہ میں اپنے سارے خوابوں کو پورا کر پاتی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ جہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے وہاں 2 طبقے تھے، ایک بہت امیر اور ایک بہت غریب۔ ہم ظاہر ہے کہ بہت ہی غریب والے طبقے میں ہی آتے تھے۔ میرے ابا کا جب انتقال ہوا میں چند ماہ ہی کی تھی، اور اماں کے مطابق ابا کے مرنے کے بعد ان کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئی تھی، اور زندگی ایک دم سے اپنا دوسرا اور بھیانک روپ ان کے سامنے کھول چکی تھی کہ ہمیشہ کی طرح غریبوں سے ان کے اپنوں نے ناتا توڑ لیا تھا۔ کسی کو بھی ہم سے محبت محسوس ہوئی اور نہ ہی ہمدردی، اور ہمیں وقت کی کڑی دھوپ میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ میں تب بہت چھوٹی تھی اور دوسرے بہن بھائی بھی ابھی باشعور نہیں ہوئے تھے، سو اماں ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی ماں کے پاس کوئی تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر تھا کہ ان کو نوکری دے دی جاتی۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے اماں کو بہت زیادہ ہاتھ پیر مارنے پڑتے، تو کوئی ترس کھا کر ان کو گھر میں کام کے لیے رکھ لیتا۔ جب نوبت فاقندہ کہاں پہنچی تو اماں کو بالآخر ہمت کر کے گھر سے باہر نکلنا ہی پڑا تاکہ وہ ہم بہن بھائیوں کا پیٹ پال سکیں۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک امیروں کا گاؤں تھا۔ ایک گھر میں کام کے لیے گئیں تو پہلے تو اماں کو دھتکار دیا گیا، لیکن پھر اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جو کافی خدا ترس معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے اماں پر رحم کھا لیا اور ان کو اپنے گھر میں نوکری کرنے کے لیے اجازت دے دی۔ ان کو اب ظاہر ہے نوکروں کی کمی نہیں تھی، اس لیے اماں کے سپرد انہوں نے گھر کے چھوٹے موٹے کام کروا دیے۔ اماں بھی بہت محنتی تھی، وہ سارا دن وہاں پر گدھے گھوڑوں کی طرح کام کیا کرتی، اور وہاں سے بچا ہوا کھانا لے کر وہ گھر آتی اور ہم لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرتے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو میں نے اماں کو ہمیشہ اس گھر میں ہی کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اماں کو بچپن سے ہی اس بڑی سی محل نما حویلی کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہمارا وہ وقت بڑا ہی عجیب تھا کہ ہمیں سارا دن گھر کے باہر بیٹھ کر اماں کا انتظار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ہمیں اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اماں کی ہمارے بچپن سے ہی یہی روٹین تھی کہ وہ ہم بہن بھائیوں کو لے کر ان کے گھر چلی جاتی، مگر ہمیں گھر کے باہر بٹھا دیا کرتی۔ موسم چاہے کوئی بھی ہوتا، ہمیں سارا دن اس گھر کے باہر لگے درخت کے نیچے صبر کا دامن مضبوطی سے تھام کر وہاں بیٹھنا پڑتا تھا۔ ہم بہن بھائیوں کے اندر صبر کا بہت زیادہ مادہ تھا کہ بغیر کسی چون چرا کے ہم لوگ سارا دن بھوکے پیاسے وہاں پر بیٹھے رہتے۔ اماں کا دن میں کوئی جگاڑ لگ جاتا تو ہمیں تھوڑا سا کھانا دے جاتی، جو ہم لوگ آپس میں مل بانٹ کر کھا لیا کرتے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر باقی بہن بھائی تو کھیلا کرتے تھے، لیکن میں زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے کھیلنے کے بجائے اپنی زندگی کے متعلق سوچا کرتی تھی کہ کیسے زندگی بدلے گی اور کیسے ہم لوگوں پر ترس کھایا جائے گا۔ آگے پیچھے بھی کافی کوشش کی کہ وہ عمارتیں جہاں سے بہت ہی خوبصورت لڑکیاں نکلا کرتی تھی، اور میں ان کو دیکھ کر حیران رہ جایا کرتی تھی کہ وہ اتنی خوبصورت کیسے تھی۔ میرا روز کا بھی یہ کام تھا کہ اس محل کے عقبی حصے کے ساتھ ٹیک لگا کر میں سارا دن ہر آنے جانے والے کو باخور دیکھا کرتی تھی۔ وہاں بیٹھ کر خاموشی سے لوگوں کو دیکھنا مجھے بڑا ہی دلچسپ کام لگا کرتا تھا۔ سو آگے پیچھے کی حویلی سے نکلنے والے بڑی بڑی کاروں میں بیٹھ کر اللہ جانے کہاں جایا کرتے تھے، اور میں لوگوں کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا کہ وہ اتنے خوبصورت کپڑے پہن لیا کرتی تھی۔ وہ لوگ اکثر ہی گلیوں میں ٹہلتی، ہاتھوں میں مہنگے موبائل لے کر پھرا کرتی۔ ایک دن میں نے اماں سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے سارے گھر والے بہت بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، یہ لوگ جدی پشتی امیر ہیں۔ اور میں اندر ہی اندر گل سڑ رہی تھی کہ اگر ہمیں بھی تھوڑی سی دولت مل جاتی اور ہماری بھی عیش و عشرت ہو جائے۔ اس گھر کے بچے روز بڑی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر اسکولز میں جایا کرتے تھے، تو میرے دل میں شدت سے خواہش آئی کہ کاش میں کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر بڑے اسکول نہ سے ہی کسی چھوٹے اسکول میں پیدل ہی جا سکوں، مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مجھے علم تھا کہ خواہش جلد ہی حسرت میں بدل جائے گی۔ میری زندگی کے تقریباً 10 سال وہاں پر گزر گئے۔ اس حویلی کے باہر تو جیسے سارا بچپن ہی گزرا تھا، اور وہ بھی صبر سے اچھے وقت کا انتظار کرتے ہوئے۔ میں روز سامنے والی حویلی کو دیکھتی اور وہاں کافی رونق لگی ہوتی۔ میرے پوچھنے پر اماں نے بتایا کہ ان کے سارے بچے باہر والے ملک میں رہا کرتے ہیں، اور اب ان کے کسی بھائی کی شادی ہے، سو وہ سب پاکستان آئے ہیں، سو اسی وجہ سے وہاں سارا دن رونق میلہ لگا رہتا ہے۔ ایک دن میں اس گھر کو دیکھتی دیکھتی اسی گھر کی دہلیز پر قدم رکھ گئی اور پھر دروازے میں بیٹھ گئی۔ میں بس اپنی زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اب مجھ سے یہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ میں دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور اس گھر سے ایک خوبصورت عورت نکلی۔ میں فوراً خوابوں کی دنیا سے باہر نکلی اور چونکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر رکی تو میں ڈر گئی
کہ اب یہ میری بہت بے عزتی کرے گی کہ میں ان کے دروازے کے آگے کیوں کھڑی ہوں۔ جب اماں کام کیا کرتی تھیں اس گھر کے آگے اگر ہم غلطی سے بھی نظر آ جاتے تو وہ ہمیں بہت مارتے اور اماں کو بھی بہت بے عزت کیا کرتے۔ ہم نے پھر اپنا ٹھکانہ عقبی حصے کو بنا لیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، اس خوبصورت عورت کو دیکھ رہی تھی اور تبھی میرا پاؤں پھسلا اور اس سے پہلے کہ میں گرتی اس نے فوراً مجھے پکڑا اور وہ مسکرائی تو مجھے غلط فہمی ہوئی اور یہ مسکراہٹ نظروں کا دھوکہ محسوس ہوا۔ میں نے ہمت کی اور نم آواز میں کہا کہ باجی ہم اس گھر کے پچھلے حصے میں سارا دن بیٹھ کر اپنی اماں کا انتظار کرتے ہیں۔ اب وہاں دھوپ تھی تو میرے بہن بھائی وہ دوسرے گھر کی دیوار کے نیچے سائے کی تلاش میں چلے گئے اور میں یہاں بیٹھ کے، مجھے معاف کر دیں۔ میں یہ کہہ کر اس کے پیروں میں بیٹھ گئی تو اس نے فوراً پاؤں پیچھے کیے اور کہا کہ کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ وہ مجھے شانوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے اتنے نرم لہجے میں بولی تھی کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ واقعی یہ وہ عورت بولی تھی۔ میں نے تو امیروں کو ہمیشہ ظالم ہی پایا تھا۔ میں ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی تو وہ مسکرائی اور نم آنکھوں سے میرے گالوں کو چھوا اور پیار سے بولی کہ آپ تو بہت خوبصورت ہیں، مجھے پہلی بار کسی نے اتنی عزت سے بلایا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ باجی آپ زیادہ خوبصورت ہیں، تو وہ ہنس پڑی اور کہا کہ واقعی؟ میں نے بھی سر ہلایا تو اس نے کہا کہ اچھا تم باقی بہن بھائیوں کو بلا کر لے آؤ اور آ کر میرے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے پھر حیرانے سے کہا تو وہ یقیناً سمجھ گئی تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر سے کہا کہ جاؤ نا، اپنی بہن بھائیوں کو بلا کر لے کر آؤ، میں یہاں ہی انتظار کر رہی ہوں۔ اور پھر میں نے سر ہلایا اور بھاگ کر ان کے پاس گئی اور ان کو بلا کر ایسے بھاگ کر واپس آئی کہ جیسے وہ غائب ہی نہ ہو جائے۔ میں جب وہاں پہنچی تو وہ واقعاً ادھر ہی کھڑی تھی، مسکرا کر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعاً اتنی اچھی تھی۔ ہم لوگوں کے کپڑے اگرچہ بہت ہی پرانے اور عام سے ہوتے ہیں مگر ہمیں اماں رکھتی بہت صاف ستھرا تھی۔ ہم لوگ بس قسمت کے معاملے میں مار کھا گئے تھے، مگر ہم لوگ خوبصورت بہت تھے۔ جو بھی دیکھتا وہ یقیناً دل میں یہ ضرور کہتا ہوگا کہ قسمت کے ستم ظریفی کے ہاتھوں مارے ہوئے لوگوں کی واضح مثال ہیں یہ۔ خیر اس دن جب مجھے وہ خاتون جن کا نام سمیرہ تھا وہ مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو لے کر اپنے گھر جانے لگی تو میری بڑی بہن جو کہ ہم میں سے کافی سمجھدار تھی اس نے مجھے روک دیا اور کہا کہ ہم اماں کو بتائے بغیر ایسے کسی کے گھر نہیں جا سکتے۔ اسے شاید سمیرہ آنٹی کا رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو منہ بھی کیسے لگا رہی تھی، کیونکہ جہاں پر اماں کام کیا کرتی تھیں وہاں اتنے سال محنت سے کام کرنے کے باوجود ان کو اتنی اجازت نہ ملی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں لے جا سکتی۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو میری بڑی بہن کا وہم بالکل ٹھیک تھا۔ ہم نے ہمیشہ ہی ہر رشتے اور ہر انسان کا ایک سنگ دل روپ دیکھا تھا۔ ہمارے لیے سمیرہ آنٹی پر بھروسہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا کہ کوئی بھی امیر اور اتنی خوبصورت عورت اتنی رحم دل اور اچھی نہیں ہو سکتی، وہ بھی ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے ساتھ، تو میں ایک دم ڈر گئی تھی۔ میرے بھائی نے بھی دفاع کرتے ہوئے کہا کہ واقعاً آخر اس امیر اور خوبصورت عورت کو ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے کیا لگاؤ ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً ہمیں اغوا کر کے بیچ بھی سکتی ہے اور جو ہمیں خریدیں گے وہ ہمارے گردے نکال لیں گے۔ میرے بڑے بھائی نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا اور میں اپنی عقل پر ماتم کر رہی تھی کہ میں نے کیسے کسی پر بھروسہ کر لیا۔ لیکن میں نے جو ہی اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ ابھی بھی بہت ہی صبر کے ساتھ ہاتھ چہرے پر مسکان لیے ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے آگے اپنا ڈر اور خدشات رکھ دیے تو میری بات سن کر بہت وہ حیران ہوئی اور پھر مسکرائی۔ پھر اس نے باقی بہن بھائی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم لوگ بہت سمجھدار ہو، تم لوگوں کو واقعی اس طرح کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ میرے گھر بالکل محفوظ ہیں، آپ چاہیں تو میں آپ کی اماں سے بات کر سکتی ہوں، آپ میں سے کوئی بھی جا کر ان کو بلا کر لے آئے تاکہ میں آپ لوگوں کو آپ کی ماں کی اجازت سے ہی اپنے گھر لے کے جا سکوں۔ میرا بھائی جا کر اماں کو بلا کر لے آیا۔ اماں نے آنے میں کافی دیر کر دی تو بھی وہ ہاتھ وہاں پر کھڑی انتظار کر رہی تھی ہمارا۔ ان کو دیکھ کر اماں بھی سہم گئی کہ کہیں ہم ان کے گھر کے کسی چیز کو نقصان تو نہیں پہنچا دیں، کیونکہ ماں کو بھی ہماری طرح ان سے بھلائی کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہم اس معاملے میں بے قصور تھے کیونکہ ہمیں ملے ہی ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھتے کہ جیسے ہم نے اس دنیا میں آ کر کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ اس خاتون نے اماں کی جانب پیار سے ہاتھ بڑھایا تو ہم ہی نہیں بلکہ اماں بھی حیران ہوئی اور جھجکتے ہوئے ان سے سلام لیا۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اماں نے بتایا کہ میرا نام سکینہ ہے اور یہ چاروں میرے ہی بچے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو کیا ہم لوگ اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنا کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ اس کی بات سن کر ہم سب بڑے ہی حیران ہو رہے تھے اور وہ بھی جیسے ہمیں یہ حیران کرنے ہی گھر سے باہر آئی تھی، کیونکہ جتنی نرمی سے وہ بات کر رہی تھی ہمیں تو اپنی خوش بختی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اماں اس سے کافی متاثر نظر آ رہی تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ابھی میں فارغ ہوں اور آپ کی بات سن لیتی ہوں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم اماں کے دوپٹے کا پہلو تھامے ہی ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ ہمیں گھر کے عقبی حصے کی طرف لے کر گئی جہاں کافی خاموشی اور سکون تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا کوارٹر بھی بنا ہوا تھا جو یقیناً اس گھر کے ملازمین کے لیے ہی تھا۔ اس نے ہم سب کو کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا اور ہم لوگ اتنی عزت پر
بس بے ساختہ ہی اللہ کا شکر بجا لے کر آئے تھے۔ اس نے ماں کو بتایا کہ میں اکثر ہی یہاں سے گزرتی ہوں تو تمہارے بچوں کو یہاں گھر کے باہر دھوپ میں بیٹھا دیکھتی ہوں، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں ایک NGO میں کام کرتی ہوں اور اس کی وجہ سے میں بہت حساس دل کی مالک ہوں، مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں جاتا، میرے گھر کا یہ حصہ خالی ہوتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بچے بے شک یہاں پر آ جایا کریں اور سارا دن یہاں ہی کھیل لیا کریں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم سب جب حیرانی سے اس نرم دل عورت کو دیکھ رہے تھے جو عام نظر آنے والی امیروں سے کافی مختلف تھی، اماں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میرے بچے یہاں آپ کے بڑے گھر کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم سب بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہم میں سے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ بڑا انسان اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کا اخلاق اور کردار بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ تمہارے بچے اتنے عرصے سے یہاں پر آ رہے ہیں اور میں نے ان کی کوئی شکایت نہیں سنی۔ مجھے صاف ستھرے اور نفاست پسند لوگ بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور تمہارے بچے جو سارا دن گرمی میں اسی مٹی کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ صاف ستھرے ہیں، اسی وجہ سے میرے دل کو چھو گئے ہیں۔ اس کے کسی انداز یا لب و لہجے سے بناوٹ نہیں چھلک رہی تھی، بلکہ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اپنی تعریف سن کر ہم سب بہن بھائیوں کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے اماں سے مزید کہا کہ تمہارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کا یوں گھر کے باہر بیٹھنا بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ زمانہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ میں بھی تو مجبور ہوں کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور میرے بچوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، جبکہ میرا گھر دور ہے تو میں اپنے بچوں کو وہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتی، اسی لیے میں نے ان کو اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے بچوں کو دن کو یہاں چھوڑ دیا کرو، جب واپس جانے لگے تو ان کو یہاں سے لے جایا کرو۔ اماں نے ان سے کہا کہ میں ایسے ہی تو اپنے بچوں کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتی نا، آپ ایسا کریں گے کہ آپ کے گھر میں چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تو آپ وہ ان کو کرنے دے دیا کریں، تاکہ ہمیں یہ محسوس نہ ہو کہ آپ نے ہم پر ترس کھایا ہے۔ تو وہ یہ سن کر بڑی دلکشی سے مسکرائی اور کہا کہ آپ تو بہت ہی خوددار بھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ بہت آگے جائیں گے آپ لوگ۔ پھر اس نے اماں سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، وہ ہم سے گھر کے چھوٹے موٹے کام کروا لیا کرے گی اور بدلے میں ہم سارا دن اس کے گھر پر رہیں گے اور وہ ہمیں کھانا وغیرہ بھی دے دیا کرے گی۔ اس کی بات سن کر اماں کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئیں اور ان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان کی کوئی بہت بڑی فکر مندی ختم ہو گئی اور کوئی بوجھ ان کے سینے سے اتر گیا ہو۔ میری اماں بہت نیک اور عبادت گزار تھی اور وہ راتوں کو دعائیں بھی مانگا کرتی تھیں، ہمیں لگا کہ جیسے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہو گئی ہو۔ اس کے بعد اماں ہر روز ہمیں سمیرہ آنٹی کے گھر پر چھوڑ دیا کرتی اور واپسی پر ہمیں لے بھی جاتی۔ ہمارے دن وہاں پر بہت اچھے گزر رہے تھے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتی تھی اور کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی بہت امیر خاتون تھی، کیونکہ ان کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تو ہمیں منع نہیں کیا کرتی، اور ان کے بچوں کے ساتھ پہلے پہل کھیلتے ہوئے ہمیں ڈر بھی لگا کرتا تھا، لیکن بعد میں ہمیں ان کے ساتھ مزہ آنے لگا۔ وہ ہمیں کتابیں دے دیا کرتی اور پڑھنے کو بھی کہتی۔ ان کے گھر پر شادی تھی تو ان کے گھر پر ڈھیروں مہمان آئے، تو انہوں نے اماں سے گزارش کی ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے ان کے گھر پر آئیں اور کام وہاں پر بھی کریں۔ انہوں نے ماں کو یہ پیشکش بھی کی کہ اماں ہمیشہ کے لیے ان کے گھر پر کام کر سکتی ہیں، تو اماں نے ان کی بات مان لی اور جب ان کے گھر آئیں تو انہوں نے گھر کی تقریباً ساری ذمہ داریاں ماں پر ہی ڈال دیں، کیونکہ وہ اماں پر بہت یقین کرتی تھیں۔ اماں بھی بہت محنت کر رہی تھیں تاکہ ان کے یقین کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹھیس نہ پہنچے، ہمیں چھوٹی موٹی ذمہ داریاں دے دیں اور نئے کپڑے بنوا کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار اتنے خوبصورت کپڑے پہن کر پہلی بار ہم بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے تھے، اور نہ ہی سمیرہ آنٹی نے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتایا تھا کہ یہ بچے کون تھے۔ ان کے گھر میں زیادہ تر ان کے بیرون ملک سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، اور مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرانی ہو رہی تھی۔ ان لوگوں میں عاجزی بہت ہی زیادہ تھی، کسی بھی قسم کا غرور ان کے اندر موجود ہی نہیں تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایک ہی گلی میں 2 گھر تھے، اور ایک وہ جس میں میری ماں کئی سالوں سے کام کر رہی تھی اور وہ ان کے بچوں کو گھر میں بھی نہیں گھسنے دے رہے تھے، اور دوسرا یہ گھر ہے جس کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پہلے ہم پر رحم کھا کر ہمیں اندر رکھا اور پھر ہمیں اتنی محبت دی۔ ہم سب کو سمیرہ آنٹی سے بہت محبت تھی، کیونکہ وہ بولتی ہی اتنے نرم لہجے میں تھی کہ ان کی باتیں سننے کو دل کیا کرتا تھا، اور پھر ان سے خود بہت محبت ہو جاتی۔ ان کے بچے ہمیں پڑھایا کرتے تھے اور ہم بہن بھائی بھی بڑا خوب دل لگا کر پڑھنے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد آنٹی نے اماں سے کہا کہ تم روز اتنی دور جاتی ہو پھر واپس آتی ہو، تو ہمارے گھر کا یہ کوارٹر تو فارغ ہے اور وہ یہاں پر بھی کام کرتی ہیں، یہاں پر ہی رہ لیا کریں، کیونکہ ان کو رات کو بھی اماں کی ضرورت محسوس ہوتی۔ پہلے تو اماں نے انکار کر دیا، مگر جب سمیرہ آنٹی نے کافی اصرار کیا تو اماں مزید اپنے فیصلے پر قائم نہ رہ سکی، اور یوں اپنا وہ بوسیدہ اور پرانا گھر چھوڑ کر ہم سمیرہ آنٹی کے دیے گئے کوارٹر میں رہنے لگے۔ میں اپنی قسمت کو یوں اچانک بدلنے پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر شاید میری اماں کی محنت اور ہم سب کے صبر کا پھل تھا جو اللہ نے اس صورت میں ہمیں لوٹایا تھا۔ اماں دن بھر کو ان کے گھر کے ہی کام کیا کرتی، انہوں نے پہلی حویلی والوں کا کام چھوڑ دیا تھا
سمیرہ آنٹی ہمیں کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا کرتی تھی، بلکہ وہ ہم سے کہا کرتی تھیں کہ آپ لوگ پڑھائی پر فوکس کریں، کیونکہ ایک دن آپ لوگوں نے پڑھنے کے بعد بہت بڑا آدمی بن جانا ہے۔ اور ہم لوگ ہنس کر کہا کرتے تھے، آنٹی ہم تو لڑکیاں ہیں، ہاں آدمی کیسے بنیں گی؟ تو آنٹی نے کہا کہ بالکل ویسے ہی جیسے میں بنی ہوں۔ ان کے شوہر بیرون ملک میں ہی کوئی کاروبار کیا کرتے تھے اور وہ کئی سالوں بعد گھر واپس آیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آنٹی کو گھر میں تنہائی محسوس ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے اماں پر یقین کر کے ان کو 24 گھنٹوں کے لیے ہی اپنے گھر پر رکھ لیا تھا۔ ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی اور ہم سب بہن بھائی بھی پڑھ رہے تھے، اور سمیرہ آنٹی کی مہربانی کی وجہ سے میرے بھائی کو ایک اچھی جگہ پر نوکری بھی مل گئی۔ زندگی کے کئی سال یوں ہی خاموشی مگر بہت ہی تیزی سے گزر گئے۔ اس دوران ان کا بیٹا بھی پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا۔ سمیرہ آنٹی کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا اور ہمیں تو اپنی قسمت پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، اور اچانک ملنے والی یہ خاتون ہم سے اتنی محبت کرے گی اور ہماری زندگیوں کو بدلنے میں ہمارا یوں ساتھ دے گی۔ ان کی بیٹی اور میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے، اور وہاں پر بھی اس نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہماری ملازمہ کی بیٹی، بلکہ یہی کہا کرتی تھی کہ ہم دونوں ہمسائیاں ہیں اور بچپن کی دوستیں ہیں۔ اکثر ہی وہ شاپنگ پر مجھے بھی گھسیٹ کر ساتھ لے جاتی، تو میرے لیے بھی کپڑے لے آیا کرتی تھی۔ پہلے تو میں منع کرتی تھی، مگر جب وہ ناراض ہو جاتی اور کہتی کہ ہم لوگ آپ کو اپنا سمجھتے ہیں جبکہ تم نہیں سمجھتی، سو ہی یہ تکلف برتتی ہو تم لوگ، اس لیے میں نے بھی سوچا تھا کہ جب میں جاب کروں گی تو ان کے سارے احسانات کا بدلہ چکا دوں گی۔ سمیرہ آنٹی تو اب اماں کو اپنی ہی ماں کا درجہ دے چکی تھی اور ان کی بہت عزت کیا کرتی تھی۔ ان کے بچے بھی اماں کو بوا ہی کہا کرتے تھے۔ ایک دن سمیرہ آنٹی نے ہمیں بتایا کہ ان کے سارے رشتہ دار بہت لالچ کیا کرتے تھے اور وہ ان کو چھوڑ کر گئے تھے، تو مجھے یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی کہ امیروں کا خون بھی یوں ہی سفید ہو چکا تھا جیسا کہ ہمارے رشتہ داروں کا۔ سمیرہ آنٹی اپنے سارے دکھ سکھ اماں کو بتا دیا کرتی تھی۔ یوں ہی زندگی کے کئی سال گزر گئے اور ان کا بیٹا باہر سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان آ گیا۔ اس کا رویہ بھی ہم سب کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا تھا، اور یہ یقیناً سمیرہ آنٹی کی ہی تربیت کی بدولت تھا۔ اس کے بعد ہمارا بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق چلتا رہا، لیکن مجھ پر قیامت اس دن ٹوٹی جب ان کے بیٹے ابرار نے مجھے پرپوز کیا اور شادی کے لیے کہا۔ ابرار بہت خوبصورت اور خوبرو مرد تھا۔ اس کی خالہ کی بیٹی اسے شادی کے لیے مری جا رہی تھی، جبکہ وہ مجھ سے شادی کے لیے باضد تھا۔ وہ پہلے مجھے منانا چاہتا تھا اور اس کے بعد ہی سمیرہ آنٹی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بڑی بہن، جو کہ سمیرہ آنٹی کی مہربانی کی وجہ سے ایک بہت اچھے گھر میں بیاہی گئی تھی، اس کے ہمارے گھر آتے ہی بتایا کہ ابرار مجھے شادی کے لیے بہت دباؤ ڈال رہا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ باجی میری بات سن کر کافی پریشان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ سمیرہ آنٹی نے ہمیں ایک بہت اچھی زندگی دیکھ کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں خاندان کی طرح ہوں اور اپنے بچوں کی طرح ہمیں سمجھا ہے، مگر تم یہ مت بھولو کہ ہم اور وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے اپنے بیٹے کو لے کر کافی زیادہ خواب ہیں اور ان کو ہم سے اتنی گھٹیا حرکت کی امید بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم پر یقین کرتی ہیں۔ سو تم مجھ سے کہو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کر کے تم تھوڑا سا ہی صحیح مگر ان کے احسانات کا بدلہ تو اتار سکو گی۔ ہم چاہے سونے کے بن کر آ جائیں پھر بھی ان کی حیثیت کے برابر نہیں ہو سکتے کہ اگر ابرار نے تم سے شادی کر لی تو اس کی بہن کا رشتہ، جو کہ اس کی اسی خالہ کے گھر ہو رہا تھا، وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور تم ان کے ساتھ اتنے غلط نہیں کر سکتی۔ بالفرض تم سے شادی کر بھی لیتا ہے تو زمانہ ان کو یہ کہہ کر برا کہے گا کہ اتنے بڑے کاروباری آدمی کے بیٹے نے اپنے گھر کی ملازمہ سے شادی کر لی، اور تمہیں بھی کوئی چین سے جینے نہیں دے گا۔ سو اپنے دل میں آئے نرم اور خوبصورت بات کو یہیں پر دفنا دو۔ میں بہت جلد تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ لے کر آؤں گی۔ اس کی بات سن کے میں نے بھی بہت سوچا اور پھر اس کی بات ماننے کا وعدہ کر لیا۔ میرے دل میں ابرار کے لیے جو بھی جذبات تھے ان کو میں نے سینے میں دبا کر بجوں کے لائے گئے رشتے پر ہاں کہتی۔ ان دنوں ابرار کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا تو میری شادی ہوگی۔ بے شک میرے دل میں وہ بس رہا تھا، سو میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر میں بہت مطمئن تھی کہ کم از کم میں سمیرہ آنٹی کے سامنے نظر اٹھا کر بات کرنے کے قابل تو رہوں گی۔ وہ گھر پر آیا تو اس نے بہت ہنگامہ کیا، اور جسے آنٹی کو معلوم ہوا تو وہ بھی مجھ سے بہت ناراض ہوئی اور کہا کہ میں پہلے روز سے ہی تم لوگوں کو اپنا سمجھ رہی تھی، تم میری ہی بیٹے کا دل توڑ گئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آنٹی میں نے آپ کی وجہ سے ہی ایسا کیا ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو سارے خاندان کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے یا اپنی بیٹی کے رشتے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو آنٹی نے آنکھوں میں نمی لیے کہا کہ بیٹا، میں روز اول سے ہی صرف وہ کرتی ہوں جو میرے اور میرے بچوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کاش تم نے مجھ پر تھوڑا سا تو یقین کیا ہوتا۔ ان کی بات سن کے مجھے بہت ملال ہوا اور دل چاہا کہ کاش وقت پلٹ آئے اور میں ابرار کا ہاتھ تھام لوں، لیکن میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا۔ یوں ہی 2 سے 3 سال گزر گئے۔ شوہر نیک تھا، ہر وقت میری خدمت کیا کرتا، بس ایک اولاد کی کمی تھی، لیکن میرے شوہر اولاد کا نام بھی منہ پر نہیں لاتا۔ میں اس کے صبر پر اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور چھپ کر ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروایا۔ جب خوشخبری ملی اور میں نے شوہر کو بتایا تو وہ غصہ ہو گیا اور بولا کہ آج اس بچے کو ضائع کرو، یہ شیطان کا بچہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل کام گیا۔ میں بچے کو بچانے کے لیے میکے گئی، پر یہ خبر سنتے میکے والے بھی یہی بولے تو مجبوراً میں ایک مولوی کے پاس گئی اور میری بات سنتے ہوئے رونے لگا اور روتے روتے بولا کہ بیٹی
تمہارا شوہر سچ کہہ رہا ہے اور تم اس کی بات مان لو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سچائی کیا ہے۔ سمیرہ آنٹی سے بات کی تو انہوں نے مجھے میرے شوہر کا چھپ کر پیچھا کرنے کو کہا۔ تو ایک دن میں چھپ کر اپنے شوہر کو پیچھا کرنے لگی تو یہ دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی کہ اس کی ایک اور بیوی تھی اور 2 بچے بھی تھے اور ان کے ساتھ وہ بہت خوش تھا، اور اس نے یہ شادی مجھ سے بس اس لیے کی تھی کہ وہ میرا اعتماد جیت کر مجھے کہیں فروخت کر دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کام کئی دہائیوں سے کر رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی اور میں کہ آ کر سب کو بتایا تو آنٹی سمیرہ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور میرے شوہر کو پکڑوا دیا، کیونکہ وہ کسی گینگ کے ساتھ مل کر ایسے کاموں میں ملوث تھا۔ اس کے بعد مجھے طلاق ہوگی اور میری شادی ابرار کے ساتھ ہوگی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے اور قسمت میں ہمارا ملنا شاید یوں ہی درج تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔